چاند کے قیدی قسط نمبر 12۔ یہ پہلا جنازہ تھا جس میں میں شریک تھا اور سن شعور کو پہنچ چکا تھا۔ ہم جنازہ لے کر قبرستان پہنچے۔ گنگوا کو دفنا کر جب سب لوگ واپس آنے لگے تو میں وہیں رک گیا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے جاؤں۔ ابا، دادا، دادی اور بڑے دادا جی کی قبریں یہیں پر تھیں۔ بڑے دادا جی کی قبر تو برابر ہو چکی تھی، صرف سنگ مرمر کا کتبہ تھا جو چاندنی میں چمک رہا تھا، مگر دادا اور ابا جی کی قبریں نہیں بیٹھی تھیں۔ میں نے تمام قبروں پر جا کر بتیاں لگائیں، فاتحہ پڑھی اور ابا کی قبر کے سرہانے آ بیٹھا۔ تایا میرا ارادہ سن کر حواس باختہ ہو گئے تھے۔ باولے ہو گئے ہو تمہاری اماں حویلی سر پر اٹھا لیں گی، نہ تو یہ وقت ہے اور نہ ہی یہ ٹھہرنے کا، اور آج 14ویں کی رات ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں بیٹا؟ تایا جی، میں کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا، میں یہاں بیٹھ کر تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دھیرے سے کہا، نہیں، تم ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ چلو گے، پھر آنا چاہو تو چلے آنا، مگر اماں کو بتا کر، اور میری مانو تو جوانی کے جوش میں نہیں آنا، عقل سے کام لو۔ یہ رات ہمارے خاندان پر بہت بھاری گزرتی ہے، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آج یہاں آیا ہی کیوں۔ برسی کا کوئی دن بھی مقرر ہو سکتا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے اور کسی صورت بھی مجھے چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ ان کی ضد کی وجہ سے میں چلا آیا، حالانکہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا عذاب ہے، یہ چاند کہیں دفع کیوں نہیں ہو جاتا؟ ہم تو اس چاند کے قیدی بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ رات ہمیشہ جاگتے اور وسعتیں کرتے گزر جاتی ہے۔ تایا ابو بڑبڑا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہی تو ہے، ہم چاند کے قیدی ہو کر رہ گئے، مگر بھلا چاند کہاں جاتا؟ اسے تو نکلنا تھا، ہمیشہ نکلتے ہی رہنا تھا۔ یہ عذاب ہمیشہ کاٹنا تھا۔ یہ 14ویں کی رات جو لوگوں کی زندگیوں میں محبتیں، رنگینیاں اور لطافتیں لے کر آتی ہے، ہمارے لیے موت کا عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ میں نے اس قید سے رہائی چاہتا تھا، تبھی اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنے آپ کو چاند کا قیدی بننے نہیں دوں گا، اپنے خاندان کو اس عذاب سے نجات دلاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ آج کی رات میرے لیے بہت اہم تھی اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد ہی میں نے ہر 14ویں کی رات انتظار میں گزاری، مگر وہ تمام راتیں خاموش دبے پاؤں گزر گئیں۔ مگر یہ رات، مجھے لگ رہا تھا کہ آج رات میرے لیے بہت ہی اہم ہے۔ کل شکنتلا میرے پاس آئی تھی، اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، الٹا میری جان بچائی تھی، اور یہی بات مجھے کھٹک رہی تھی کہ اس نے روایت سے ہٹ کر ایسا کیوں کیا۔ میں تایا جی کی ضد اور پریشانی کی وجہ سے واپس تو آ گیا، مگر میرا دل بہت ہی مضطرب تھا۔ ایک بے چینی سی تھی جو مجھے شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اسی رات تایا ابو نے ایک عجیب سا قصہ نکال لیا۔ وہ بضد تھے کہ ہمیں حویلی خالی کر کے مراد آباد شفٹ ہو جانا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم مراد آباد میں زیادہ محفوظ رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے خورشید چاچا ہیں۔ میں کیونکہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اس لیے میرا یہاں رہنا بیکار ہے۔ اس زمانے میں امروہہ میں کالج نہیں تھا اور مجھے کالج میں داخلے کے لیے ہر حال میں باہر نکلنا تھا۔ ابا مجھے دہلی یا علی گڑھ بھیجنا چاہتے تھے۔ اس خواہش کا اظہار وہ اماں سے کئی بار کر چکے تھے۔ اب جو تایا ابو نے قصہ نکالا تو میری بہنیں اور پھوپھی سر ہو گئی تھیں کہ ہم کب تک یہاں اس لک دک میں حویلی میں خوف اور تنہائی کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ اماں یہ پشتی حویلی کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں، مگر یہ خیال تو انہیں بھی پریشان کر رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ لے دے کر میں ایک ہی رہ گیا تھا۔ چاچا تایا کی محفوظ زندگی نے انہیں بھی مجبور کر دیا اور رات کے پچھلے پہر یہ طے پایا گیا کہ ہم سب چاچا جی کے ساتھ اور تایا جی کے ساتھ مراد آباد جائیں گے۔ میں اس فیصلے پر خوش نہیں تھا، کوئی مجھے اندر سے ٹھہرنے کو کہہ رہا تھا، مگر میں اماں اور بہنوں کی پریشانی سمجھ رہا تھا، سو میں نے ان کے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ مگر ساتھ ہی ساتھ میں نے اس عہد کو دہرایا کہ میں اس حویلی سے اپنا ناطہ کبھی نہیں توڑوں گا اور اس اسرار کو ختم کر کے ہی رہوں گا۔ کافی رات گئے، ہم اپنے اپنے بستروں پر پہنچے۔ اماں نے مجھے اس کمرے میں نہیں جانے دیا جہاں میں سوتا تھا اور جہاں کل رات گنگوا مارا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے ہی کمرے میں میرا پلنگ بھی ڈال دیا تھا۔ میں بستر پر لیٹ کر سوچوں میں گم ہو گیا۔
مجھے اس لمحے کا انتظار تھا جب چاند کا کنویں میں اترتا۔ آج نامعلوم کیوں مجھے یقین سا ہوتا جا رہا تھا کہ شکنتلا مجھ تک ضرور پہنچے گی، کچھ نہ کچھ آج ضرور ہوگا۔ کیا ہوگا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اماں بستر پر لیٹے ہی سو گئیں۔ انہوں نے ابا کے دیے ہوئے تعویذ کو میرے گلے میں ڈال دیا تھا، کالے دھاگے پر کچھ پڑھ کر اور گریں لگا کر میری کمر پہ پہنا دیا تھا، اور سوتے ہی سوتے مجھ پر آیت الکرسی کا دم بھی کر دیا تھا۔ میں خود بھی آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند نہ آنے کی وجہ صرف 14ویں رات ہی نہیں بلکہ کل رات والی سازشیں بھی تھیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اگر مجھے اس سائے نے نہ اٹھا دیا ہوتا تو اس وقت میں کسی قبر میں لیٹا اپنا حساب دے رہا ہوتا، اور اتنی بڑی بات کو پی جانا میرے لیے کوئی کھیل نہیں تھا۔ اب مجھے صرف ایک ہی نہیں، دوسری طرف بھی خطرہ تھا۔ چاچا اگر میرے خلاف اتنی بڑی سازش کر سکتے تھے تو یہ کوشش دوبارہ بھی کر سکتے تھے۔ پھر تایا کا مراد آباد میں رہنے پر زور دینا مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ فیصلہ تو ابا کے انتقال کے بعد بھی کر سکتے تھے، بلکہ اس فیصلے کا صحیح وقت وہی تھا۔ اس وقت میں اب سے 1 برس چھوٹا تھا، مگر شاید وہ لوگ منتظر تھے کہ کسی طرح 14ویں شب کو میرا نمبر آتا ہے۔ سال بھر گزرنے کے بعد بھی میں زندہ تھا۔ شاید اسی بات نے ان لوگوں کو پریشان کر دیا تھا۔ دادی کے انتقال کے 6 برس بعد بھی کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور اب بھی کوئی گارنٹی نہ تھی کہ میں کب ان عذابوں سے اور ان عذابوں کی بھینٹ چڑھ جاتا۔ ابھی تو میں ان کی نظر میں نا سمجھ بچہ تھا۔ کچھ برسوں بعد تو میں معاملات کی اونچ نیچ کو اچھی طرح سمجھ لیتا۔ میں جو سوچ رہا تھا ایک کتاب سی سامنے کھلتی جا رہی تھی۔ سب کچھ یوں میرے سامنے آتا جا رہا تھا جیسے کوئی دیکھے بورڈ پر سب کچھ لکھتا جا رہا ہو۔ اچانک میں چونک اٹھا، مجھے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں بڑی آہستگی سے اٹھا۔ اسی لمحے کہیں دور پائل کی چھنک مجھے سنائی دی۔ میں نے کان کڑے کر لیے۔ کچھ دیر یوں ہی پلنگ پر پاؤں لٹکائے بیٹھا رہا۔ کافی دیر تک کوئی آواز نہ ہوئی تو میں نے اس کو جھانک کر اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ لیٹنا چاہتا تھا کہ پائل کی چھنکار نے پھر مجھے چونکا دیا۔ اب آواز قریب سے آئی تھی اور بڑی ہی واضح تھی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا کہ کہیں انہوں نے آواز سن تو نہ لی ہو، مگر وہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آیا۔ بڑا غضب کا سناٹا تھا۔ بہت ہی دور برآمدے میں بلب جل رہا تھا، مگر اس کی روشنی بہت ہی کم تھی۔ چاند کی روشنی ترچھی ہو کر صرف سامنے والی اونچی دیوار پر پڑ رہی تھی، اور سارے صحن میں حویلی کی اونچی اونچی دیواروں کا سایہ اندھیرا بن کر پھیلا ہوا تھا۔ میں وہاں دروازے کے پاس کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ گھڑی میری کلائی پر نہ تھی اور وقت کا اندازہ کرتا، مگر میرے خیال میں صبح ہونے میں زیادہ دیر نہ تھی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ہی لوٹیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔